خود لذتی ایک غلط عمل ہے جس کا گناہ ہوگا، ایسا ہم سب مانتے ہیں، لیکن خود لذتی کرنے پر ثواب ملے گا۔ کیا آپ نے ایسا کبھی سنا؟ جی ہاں، کچھ علماء ایسے ہیں جو خود لذتی کرنے پر ثواب ملنے کا کہہ رہے ہیں۔ If there is a yet there, then masturbation is permitted. There is no sin, there is no punishment. ان کا ماننا ہے کہ خاص حالات میں اگر انسان یہ عمل کرتا ہے تو اسے گناہ کے بجائے ثواب ملے گا۔ میں آپ کے سامنے اس عمل کو گناہ سمجھنے والوں، جائز، ناجائز اور ثواب سمجھنے والوں سب کے موقف اور دلائل رکھنے والا ہوں، پھر آپ اپنی ریسرچ کر لیں کہ ان کے دلائل میں کتنا دم ہے۔ مسئلہ خود لذتی یا مشت زنی مسٹربیشن ایک پیچیدہ اور حساس موضوع ہے جس پر مختلف علماء اور مفکرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں۔ اس موضوع پر اسلامی، سائنسی اور فلسفیانہ نقطہ نظر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں ہم صرف اسلامی علماء کے موقف کا جائزہ لیں گے اور تفصیل سے دیکھیں گے کہ کیسے علماء مختلف طریقوں سے اس فعل کو سمجھتے ہیں، اور اس موضوع پر بات کرنا لازمی ہے۔ علماء سینکڑوں سال پہلے سے اس پر اپنی آراء دیتے آئے ہیں، کیونکہ یہ عمل انسانی جسم اور ضرورت سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اسے آنکھیں پھیر کر ہم نہیں چل سکتے۔ دوسرا، آئے روز ہم نیوز سنتے ہیں کہ کسی مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، محلے یا گھر میں معصوم کم عمر بچے بچیوں کے ساتھ، تھوڑی بڑی عمر کے بچے بچیوں کے ساتھ کسی بے غیرت انسان نے زیادتی کر دی۔ احتجاج ہوتے ہیں، انصاف کی دہائیاں، پھر وقت کے ساتھ لوگ یہ بھول کر زندگی کے معمولات میں کسی نئے واقعہ کے انتظار میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ان موضوعات پر حل طلب بات نہیں کرتے، نہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اس لیے ایک ایک کر کے ہمیں ان موضوعات پر اب بات کرنی ہوگی اور ایک دوسرے کے موقف کو سننا ہوگا تاکہ معاشرے سے ان اخلاقی برائیوں کو ختم کرنے کی کوئی راہ نکلے۔ تو چلیں اب ہم اس موضوع پر مختلف آراء رکھنے والے گروہوں کے بلیفز پر بات شروع کرتے ہیں۔ پہلے، علماء کا گروہ، جن کا ماننا ہے کہ مشت زنی ہر حال میں ناجائز اور گناہ ہے۔ ان علماء کا گروہ جو اس عمل کو ہر حال میں ناجائز اور گناہ تصور کرتے ہیں، اسلامی شریعت اور فطرت کی روح سے اس فعل کو نہایت سنگین قرار دیتا ہے۔ ان علماء کا یہ موقف ہے کہ انسان کی جنسی خواہشات پر قابو پانے کے لیے شریعت نے ایک خاص نظام وضع کیا ہے جس میں نکاح کے ذریعے جائز تعلقات کو فروغ دیا گیا ہے۔ اس گروہ کے دلائل قرآن و حدیث اور فقہی اصولوں پر مبنی ہیں، اور وہ اس عمل کو ایک حرام اور ناجائز عمل سمجھتے ہیں جس کی کوئی بھی صورت جائز نہیں ہو سکتی۔ ہینڈ پریکٹس ہے، اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بات۔ اور جو کوئی ان دو راستوں کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے تو ایسے لوگ اللہ کی حدوں سے پھلانگ جانے والے ہیں۔ دو ایکسیپشنز ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا پھر ان کے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں۔ یہاں قرآنی دلائل کی بات کی جائے، قرآن میں کئی مقامات پر انسان کی جنسی تسکین کے جائز ذرائع اور حرام ذرائع کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس عمل کو حرام قرار دینے والے علماء سب سے زیادہ زور سورۃ المومنین کی آیت 5 تا 7 پر دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے وہ مالک ہیں، اس پر کوئی ملامت نہیں، بس جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اس آیت کے مطابق جنسی تسکین کا جائز ذریعہ صرف ازدواجی تعلقات ہیں یا پھر وہ کنیزیں جو اسلامی قانون کے تحت اس دور میں جائز تھیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے تسکین حاصل کرنا شریعت کی حدود سے تجاوز ہے، اور مسٹربیشن اس تجاوز کے زمرے میں آتی ہے۔ احادیث مبارکہ بھی اس گروہ کے دلائل کی اہم بنیاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جنسی خواہشات پر قابو پانے کے بارے میں کئی ارشادات فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور حدیث ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نگاہ کو جھکانے والا اور شرمگاہ کو محفوظ کرنے والا ہے، اور جو استطاعت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو کم کرتا ہے۔ اس حدیث میں حضور پاک نے جنسی خواہشات پر قابو پانے کے لیے 2 راستے بتائے، نکاح اور روزہ۔ تو اگر یہ غلط عمل جائز ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر ضرور فرماتے کہ اپنی شہوت اس سے دور کر لو، لیکن اس کے برعکس روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ عمل کسی بھی حالت میں جائز نہیں سمجھا گیا۔ اسلامی فقہ کے چاروں بڑے مکاتب فکر حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کے مطابق یہ عمل ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ فقہ کا موقف یہ ہے کہ یہ عمل انسان کی فطرت کے خلاف ہے اور اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں بنتی۔
امام شافعی اس فعل کو سختی سے حرام قرار دیتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ مجزنی ایک گناہ ہے اور اس کے مرتکب پر حد سزا لاگو کی جائے گی، اگرچہ وہ زنا کی حد کی طرح سخت نہ ہو۔ امام شافعی کے نزدیک یہ فعل انسان کو نفس کی پیروی اور شہوت کی غلامی کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ روحانی اور اخلاقی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ امام مالک بھی اسی موقف کے حامی ہیں کہ یہ عمل حرام ہے اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک غیر فطری عمل ہے اور اسلامی معاشرت میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ یہ عمل ایک حرام فعل ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کے نزدیک یہ انسان کو شہوت کے جال میں پھنسانے والا عمل ہے، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ گروہ مسٹربیشن کو اخلاقی فساد اور روحانی کمزوری کی علامت سمجھتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ عمل نہ صرف انسان کی جسمانی و روحانی صحت پر منفی اثرات ڈالتا ہے، بلکہ یہ نفس پرستی کو بھی بڑھاوا دیتا ہے۔ اسلامی اخلاقیات میں شہوت پر قابو پانا، اپنے جسم کی حفاظت کرنا ایک اہم ذمہ داری ہے، اور مسٹربیشن ان اصولوں کے خلاف جاتی ہے۔ اس عمل کو ہر حال میں ناجائز اور گناہ سمجھنے والے علماء کے نزدیک یہ فعل انسان کی شخصیت اور معاشرتی کردار کو کمزور کرتا ہے۔ اس سے انسان میں سستی، کم ہمتی اور اخلاقی زوال آتا ہے۔ معاشرتی طور پر یہ ایک فرد کو تنہائی پسند، غیر ذمہ دار اور غیر فعال بنا سکتا ہے، جو کہ ایک اسلامی معاشرت میں ناقابل قبول ہے۔ روحانی پہلو پر بات کی جائے تو اس گروہ کے علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کو اپنی خواہشات پر قابو پانے کے لیے روحانی تربیت کی ضرورت ہے۔ قرآن و سنت میں متعدد مقامات پر تقوی، صبر اور خواہشات کو قابو میں رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس عمل کے ذریعے خواہشات کو پورا کرنا در حقیقت نفس کو تقویت دینا ہے، جو کہ روحانی ترقی کے خلاف ہے۔ تو پہلے گروہ کے عقائد کا اگر ہم خلاصہ کریں تو اس کے مطابق یہ عمل ہر حال میں ناجائز اور گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اپنے دلائل کی بنیاد قرآن و حدیث اور فقہی اصولوں پر رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک اسلامی شریعت نے انسان کو جنسی خواہشات کی تسکین کے جائز ذرائع مہیا کیے ہیں، اور ان ذرائع کے علاوہ ہر طریقہ حرام اور گناہ ہے۔ اس گروہ کے مطابق انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جنسی خواہشات کو قابو میں رکھے اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارے۔ اب ہم دوسرا موقف رکھنے والے علماء کے دلائل کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں جو اس عمل کو مخصوص حالات میں جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ گروہ ایک درمیانہ موقف رکھتے ہیں، اس عمل کو مکمل طور پر حرام قرار نہیں دیتے، بلکہ اسے کچھ مخصوص حالات میں جائز سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص سخت حالات میں ہو اور زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو مسٹربیشن کو ایک کم تر برا عمل سمجھا جا سکتا ہے۔ Because of this, you're going to do fornication or zina or adultery. It is better. Then masturbation becomes mustahab. Contemporary scholars, great scholars of Islam, say it is prohibited. یہ موقف فطری مجبوری اور اسلامی اصولوں کے درمیان ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش ہے، جس میں انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت کے وقت اس فعل کی اجازت دی گئی ہے۔ اس گروہ کے مطابق عام حالات میں مسٹربیشن ایک ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے جب تک کہ کوئی خاص مجبوری نہ ہو۔ مکروہ تحریمی سے مراد وہ فعل ہے جو ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے تو وہ سخت گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس سے بچنا بہتر ہے۔ فقہ حنفی میں مسٹربیشن کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ عمل حرام تو نہیں لیکن ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، سوائے ایسی صورت میں جب زنا کا قوی خطرہ ہو۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والے فقہا کا ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی شدید جنسی خواہشات میں مبتلا ہو کہ زنا کے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس شخص کے لیے اس عمل کو کم تر برا عمل سمجھا جا سکتا ہے۔ اس گروہ کے علماء بھی سورۃ المومنین کی آیات 5 تا 7 سے استدلال کرتے ہیں، لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ قرآن میں واضح طور پر مسٹربیشن کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ زنا اور دوسرے بڑے گناہوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ لہذا جب انسان کو شدید جنسی دباؤ کا سامنا ہو اور زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو مسٹربیشن کو ایک ناپسندیدہ عمل کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے تاکہ بڑے گناہ سے بچا جا سکے۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ اسلام میں بڑا گناہ ترک کرنے کے لیے چھوٹے گناہ کی گنجائش ہے۔ زنا ایک سنگین اور کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنے کے لیے اس فعل کو ایک کم تر برا عمل سمجھا جا سکتا ہے۔ نبی پاک نے نوجوانوں کو نصیحت کی تھی کہ جب وہ جنسی خواہشات پر قابو نہ پا سکیں تو نکاح کریں یا روزہ رکھیں۔ اس گروہ کے علماء کہتے ہیں کہ ان احادیث میں مسٹربیشن کا ذکر نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ ہر حال میں حرام ہے۔ اگرچہ امام احمد بن حنبل مسٹربیشن کو عمومی حالات میں حرام سمجھتے ہیں، لیکن ان کا موقف ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہو کہ زنا میں مبتلا ہونے کا قوی خطرہ ہو تو یہ فعل اس بڑی برائی سے بچنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے اس نرم موقف کو بعض حنبلی علماء نے اپنایا ہے۔ اسلامی فقہ میں ایک اصول ہے،
الضرورات تبیح المختورات، یعنی ضرورتیں ممنوعات کو جائز بنا دیتی ہیں۔ اس اصول کے تحت اس گروہ کے علماء کہتے ہیں کہ جب انسان شدید حالات میں ہو، جیسے اگر زنا میں مبتلا ہونے کا حقیقی خطرہ ہو اور اس کے پاس نکاح یا روزہ جیسے دیگر آپشنز نہ ہوں، تو مسٹربیشن کو ایک ناپسندیدہ عمل کے طور پر اجازت دی جا سکتی ہے تاکہ انسان بڑے گناہ سے بچ سکے۔ امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ بعض علماء اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی جسمانی یا طبعی مسئلہ ہو جس میں مسٹربیشن کے ذریعے اس کا حل ہو، تو اس صورت میں بھی اس فعل کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ گروہ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کے درمیان فرق کرتا ہے۔ مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جو ناپسندیدہ اور ترک کرنے کے لائق ہے لیکن حرام نہیں، جبکہ مکروہ تنزیہی وہ عمل ہے جو غیر پسندیدہ ہے لیکن اس پر پکڑ نہیں ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خلاف فطرت فعل یعنی مسٹربیشن کروائے تو یہ مکروہ تنزیہی میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس سے بچنا بہتر ہے، لیکن اگر ہو جائے تو پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اس گروہ کا موقف ہے کہ مسٹربیشن عمومی طور پر ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، لیکن بعض حالات میں جب انسان زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ محسوس کرے یا شدید مجبوری ہو تو اس فعل کو کم تر برا عمل سمجھا جا سکتا ہے۔ تاہم ان کے نزدیک اس فعل کو عام زندگی کا حصہ بنانا یا معمولی بات سمجھنا غلط ہے اور اسلامی معاشرت میں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہم تیسرے علماء کے گروہ کی بات کرتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے، ان کے دلائل کیا ہیں۔ تیسرا گروہ جو مسٹربیشن کے بارے میں ایک اور نسبتاً نرم اور جدید نقطہ نظر پیش کرتا ہے، ان کے مطابق یہ فعل کسی بھی صورت میں حرام یا گناہ کبیرہ نہیں ہے، بلکہ کچھ حالات میں اسے زنا اور دیگر بڑے گناہوں سے بچنے کا ایک جائز اور مفید ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس گروہ کے علماء کا ماننا ہے کہ مسٹربیشن ایک فطری ضرورت کے طور پر ہے، خاص حالات میں جائز ہو سکتی ہے اور یہ بہتر ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کرے بجائے اس کے کہ وہ زنا یا کسی اور غیر اخلاقی فعل میں ملوث ہو جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو اور فساد کا خطرہ ہو۔ جاوید احمد غامدی صاحب ایک جدید اسلامی مفکر ہیں جو اسلام کو موجودہ دور کی ضروریات اور حالات کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ عمل کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے ہر حال میں حرام قرار دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن و سنت میں اس عمل کے بارے میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، اس لیے اسے حالات کے اعتبار سے دیکھا جانا چاہیے۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جنسی خواہشات پر قابو نہ پا سکتا ہو اور اس کا زنا یا دوسرے غیر اخلاقی اعمال میں ملوث ہونے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے یہ ایک آپشن ہے، ایک مناسب اور جائز حل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام نے انسان کی فطرت اور اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول مقرر کیے ہیں، اور جہاں کوئی بڑا گناہ سرزد ہونے کا خدشہ ہو وہاں چھوٹی برائی کو قبول کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق قرآن میں زنا جیسے کبیرہ گناہ کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اس فعل کے ذریعے اس بڑے گناہ سے بچ سکتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ایک معروف اسلامی اسکالر ہیں، وہ بھی اس نقطہ نظر کے حامی ہیں کہ مسٹربیشن عمومی طور پر ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کسی شخص پر اتنی شدید شہوت کا غلبہ ہو کہ اس کے زنا میں ملوث ہونے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے یہ عمل جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زنا اسلام میں ایک بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے مسٹربیشن کرتا ہے اور اس سے زنا سے بچتا ہے تو یہ بہتر ہے کہ وہ زنا جیسے بڑے گناہ میں ملوث نہ ہو۔ اب ان نظریات کو اگر حقیقی زندگی میں دیکھیں تو ایک سچویشن بنا سکتے ہیں، 4 بغیرتوں کا گروہ جنہوں نے ایک معصوم کو زبردستی کے لیے پکڑا ہوا ہے، اور ہمارے لاکھ سمجھانے ڈرانے اور کسی بھی طور پر وہ باز نہ آئیں تو آخری حل کے طور پر انہیں کوئی قائل کر لے کہ اس غلط عمل کے بجائے خود لستی کر لو۔ اگر وہ اس معصوم کو اس چیز کے بدلے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا خیال ہے کسی معصوم کی زندگی بچ نہیں جائے گی اس چھوٹے گناہ سے؟ دوسرا اس عمل کو ایک مووی ہے ڈکٹیٹر، اس میں فلمایا گیا ہے کس طرح ایک ڈکٹیٹر لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ بغیر شادی کے جسمانی تعلق کے لیے اپنے محل میں لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں کیونکہ اس کے لیے یہ گناہ نہیں تھا، عام عمل تھا۔ وہ کسی طرح امریکہ میں جا کر برے حالات میں پھنس جاتا ہے اور عام انسان کی طرح اسٹور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں ایک لڑکی بھی کام کرتی ہے۔ اب وہ اس لڑکی کو بھی برے فعل کے لیے کہتا ہے کیونکہ اس ڈکٹیٹر کے لیے یہ چیز نارمل تھی، لیکن مہذب معاشروں میں یہ عمل غلط ہوتا ہے، تو وہ لڑکی اپنی جان چھڑانے کے لیے اسے خود لستی کا کہتی ہے، جس سے اس لڑکی کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اب ہم غیر مذہبی اور سائنسی نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ غیر مذہبی نقطہ نظر رکھنے والے افراد عمومی طور پر مذہبی احکام یا اخلاقی پابندیوں کے تابع نہیں ہوتے، اور ان کے لیے یہ عمل ذاتی انتخاب اور جسمانی صحت کا حصہ ہے۔ بہت سے افراد کے نزدیک مسٹربیشن ایک قدرتی جسمانی عمل ہے جو انسانی جسم کا فطری رد عمل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے دیگر جسمانی افعال فطرت کا حصہ ہیں، ویسے ہی مسٹربیشن بھی ہے، اور اس کو برا یا گناہ سمجھنا
ایک سماجی یا مذہبی تصور ہو سکتا ہے، غیر مذہبی افراد اسے ایک ذاتی عمل کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی اخلاقی یا سماجی خرابی نہیں سمجھتے جب تک کہ یہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے یا اس سے کسی کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ ان کے نزدیک انسان کو اپنی زندگی اور جسم پر مکمل اختیار حاصل ہے اور وہ اس کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ اس کا ذاتی حق ہے جب تک کہ وہ دوسروں کے حقوق یا آزادی میں مداخلت نہ کرے۔ سائنس کے مطابق مسٹربیشن کے حوالے سے عمومی طور پر منفی یا نقصان دہ نتائج کے شواہد نہیں ملے ہیں، بلکہ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق یہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بعض صورتوں میں مفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے جسمانی فوائد کے بارے میں بات کریں تو سائنسدانوں کے مطابق یہ عمل جسمانی تناؤ اور دباؤ کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ جسم کے اعصاب کو سکون پہنچا سکتا ہے اور بعض افراد کے لیے ایک طرح کی ریلیز فراہم کرتا ہے جس سے ان کی ذہنی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ مسٹربیشن کے دوران جسم میں کچھ اہم ہارمونز جیسے کہ اینڈورفنز اور آکسیٹوسن خارج ہوتے ہیں جو کہ انسان کو خوشی اور سکون کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ ہارمونز دماغ کو مثبت اثرات پہنچاتے ہیں اور انسان کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق جنسی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ یہ جنسی اعضاء کو متحرک رکھنے اور ان کی صحت مند فعالیت کو برقرار رکھنے میں مددگار ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو طویل عرصے تک جنسی تعلقات سے محروم رہتے ہیں۔ نفسیاتی فوائد کی بات کریں تو سائنس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مسٹربیشن کے بعد انسان کی نیند بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ اس عمل سے جسم اور دماغ کو سکون ملتا ہے اور تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ جنسی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں وہ اس عمل کے ذریعے اپنی تسکین حاصل کر کے اپنے روزمرہ کی زندگی میں توازن لا سکتے ہیں اور یہ ان کی جنسی زندگی کو بھی بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق معتدل پیمانے پر کہ کوئی واضح جسمانی یا نفسیاتی نقصانات نہیں ہیں، اس سے انسان کی جسمانی یا جنسی صحت متاثر نہیں ہوتی جب تک کہ یہ عمل انتہائی عادت یا نفسیاتی دباؤ میں نہ بدل جائے۔ غیر مذہبی اور سائنسی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اگر مسٹربیشن کو ایک معمول کی زندگی کا حصہ سمجھا جائے اور اس کو سماجی یا مذہبی طور پر قابل قبول بنایا جائے تو یہ انسان کی نفسیاتی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جن معاشروں میں اس عمل کو گناہ یا شرم کا باعث سمجھا جاتا ہے وہاں نوجوانوں اور دیگر افراد میں احساس جرم پیدا ہوتا ہے جو ان کی نفسیاتی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ خصوصاً نوجوان جو سخت مذہبی یا روایتی معاشروں میں رہتے ہیں اس عمل کے بعد شرم اور جرم کا احساس محسوس کرتے ہیں۔ جدید ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر اس عمل کو فطری طور پر قبول کیا جائے تو اس سے انسان کی ذہنی اور جذباتی صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ غیر مذہبی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس عمل کے بارے میں قدیم روایتی تصورات کو جدید سائنس کی روشنی میں بدلنا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک ایسے مسائل کو زیادہ کھلے انداز میں اور بغیر کسی شرم کے زیر بحث لانے کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنے جسمانی اور نفسیاتی صحت کا بہتر خیال رکھ سکے۔ سائنسدانوں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے دیگر انسانی افعال میں اعتدال ضروری ہے ویسے ہی اس عمل میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ اس عمل کی عادت انسان کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرنے لگے یا اس کے دیگر تعلقات اور فرائض میں رکاوٹ بننے لگیں تو اس وقت اس کا علاج یا نفسیاتی مشاورت ضروری ہو سکتی ہے، لیکن عام حالات میں جب یہ عمل اعتدال میں ہو تو یہ جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ غیر مذہبی نقطہ نظر اور جدید سائنس کے مطابق یہ عمل ایک فطری اور بے ضرر عمل ہے جس سے انسان اپنے جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے کر سکتا ہے۔ یہ عمل زنا یا دیگر بڑے گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے انسان کی جسمانی اور نفسیاتی حالت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا جب تک کہ یہ عادت حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ تو ناظرین سامعین، یہاں اب ہمارے پاس مختلف نقطہ نظر موقف اور ان کے علمی دلائل سامنے آ چکے ہیں۔ یہاں اب ہم مثبت علمی بحث کو شروع کر سکتے ہیں کیونکہ مقصد خود کو، اپنے بچوں کو اور سوسائٹی کو سیکس سے ریلیٹڈ اخلاقی برائیوں سے بچانا ہے تاکہ ہمارا انسانی معاشرہ انسانوں کے رہنے کے قابل بن سکے۔ تو ان مختلف دلائل کی روشنی میں آپ اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں۔